بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات بجے محمد کل صبح سے سخت موسم میں مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور موسم کی دشواری اور سختی کے باوجود آپ فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں اور اس سلسلے میں ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں آگے ہیں ان معنی میں کہ لباس کے لحاظ سے بھی ان کے لیے موسم کی سختی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی اسی مجلس میں جو تعداد خواتین کی تھی وہ برقرار ہے اور جو حضرات کی تھی وہ تازہ اور ٹھنڈی ہوا کی جستجو میں بے قرار ہے. ہاں صحیح. اتنی مجلسیں ماشاءاللہ سن چکے ہیں، بہت سی اچھی باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں، بہت سے کام کی باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں، بہت سے معلومات میں اضافہ ہو چکا ہے، کچھ نہ کچھ معرفت بھی بڑھ چکی ہے. یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کسی بھی کام کو کسی مقصد کے بغیر نہیں کیا جاتا. تو اگر ہم نے 2 دن مجلسیں کی ہیں اور مسلسل کی ہیں تو ان مجالس کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے یا نہیں، اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے. حافظہ ہمارا بہت کمزور ہے، لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کل صبح سے آج تک کی مجلسوں کی کوئی ایک اچھی بات ضرور یاد رہ جائے اور ہر مجلس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. مجلس یا علم میں اضافے کا سبب بنے یا معرفت میں اضافے کا سبب بنے یا ایمان میں اضافے کا سبب بنے. مجلس یا اخلاق میں سدھار کا سبب بنے یا کسی واجب کو انجام دینے کا جذبہ پیدا کر دے یا کسی حرام سے بچنے کا حوصلہ عطا کر دے. مجلس کو وہی نتیجہ دینا چاہیے جو خود سرور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی
قربانی کا مقصد تھا۔ میں اس وقت ایک پیغام آپ حضرات کی خدمت میں دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور جتنا کم وقت میں ممکن ہو وہ آپ کی خدمت میں منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے بات یہیں سے شروع کی کہ کل سے آج تک آپ نے مجلس کی ہے، گھر چھوڑا ہے، آرام چھوڑا ہے، تکلیف سے بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں اور بہنیں زیادہ ہیں اور گرمی شدید ہے، بیٹھے ہیں، پنکھا جل رہے ہیں، بے چین ہیں، لیکن مجلس میں آنا ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، کم ہمتوں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جو حکم خدا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں کہ روزہ تو رکھیں گے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس میں ہمیں اپنی مرضی کا اختیار نہیں ہے، اس کی مرضی کا خیال رکھنا ہے، تو روزہ تو رکھیں گے۔ اب اس لمبے دن کا، شدید گرمی کے موسم کا روزہ تکلیف پہنچائے گا، بھوک، پیاس، تھکن، کام میں رکاوٹ، سب تکلیفیں ہوں گی۔ تو یہ جو ہم چاہے مجلس کر رہے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے روزہ رکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے کام کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال خیر جو ہم پوری زندگی انجام دیتے ہیں، ان سارے اعمال خیر کو انجام دینے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے یہ کوئی ایسی بہت پیچیدہ بات تو نہیں جو آپ نے پوچھ لی، لیکن ذرا سے میں اس مرحلے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ اس بات پر شامل ہوگا کہ ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی اچھے کام کرتے ہیں، تلاوت، دعا، منت، مراد، روزہ، نماز، مجلس، ماتم، حج، زکوٰۃ، خیرات، غریبوں کی مدد، بیماروں کی عیادت، جنازوں میں شرکت، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ان سارے اچھے کاموں کے پیچھے مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے یا مقاصد ہیں، کئی مقصد بھی ہو سکتے ہیں۔ ان مقاصد کے پانے کے لیے ہم یہ اچھے کام کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ گفتگو کے پہلے حصے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہم اچھے کاموں کو انجام دے کے پانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم یہ اچھے کام کرتے ہیں، اور جو ان اچھے کاموں کا نتیجہ خود مذہب کی نگاہ میں بھی ہے۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے کام کا مقصد مذہب نے کچھ اور بتایا ہو، اچھے کام کا نتیجہ مذہب نے کچھ اور بتایا ہو، لیکن ہم وہ اچھا کام کسی اور مقصد سے کر رہے ہوں، کسی اور نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوں۔ مذہب اس کو قبول نہیں کرتا۔ مثالیں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مثالیں دینے کا وقت بھی نہیں ہے۔ مذہب اگر مثال کے طور پر حج پر، زیارت پر جانے کا بے انتہا اجر بتاتا ہے، تو یہ وہ مقصد ہے جو اس سے مومن حاصل کرنا چاہے گا۔ یہ مذہب کا بتایا ہوا مقصد ہے، جو اس کا فطری نتیجہ ہے، جو اس کا اصلی نتیجہ ہے۔ لیکن اب اگر میں دنیا کی سماجی زندگی میں اپنے اوپر مذہب کا ٹھپا لگانے کے لیے زیارت کرنے جاتا ہوں یا حج کرنے جاتا ہوں، تو یہ وہ مقصد نہیں ہے جو مذہب ہمیں بتا رہا تھا کہ تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ وہ مقصد ہے جو میں نے اپنے لیے تراش لیا ہے۔ میں اس مقصد کی بات نہیں کرتا، میں ان مقاصد کی بات نہیں کرتا جو آج کے اس دنیا میں ہم نے مذہب کو، خطیب اعظم بانی تنظیم مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ، جن کی قائم کردہ یہ مجالس ہیں، جن کا تذکرہ آپ کل سے آج تک بار بار سنتے رہے ہوں گے، ان کا ایک جملہ ہے جو بہت اہم ہے اور جس پر اس وقت ہمارے معاشرے کو حد سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔
وہ کہتے تھے، ان کا ایک جملہ ہے کہ ہم مذہبی کاموں کو غیر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سے مذہب کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آج ہماری نہ جانے کتنی شب بیداریاں، مجھے کہہ لینے دیجئے، اور یہیں آگے کہتا بھی ہوں سید واڑے میں، اس لیے کہ اگر پٹا بھی تو گھر میں ہی پٹا، باہر تو نہیں پٹا۔ ہماری کتنی شب بیداریاں، ہمارے کتنے مقاصدے، ہمارے کتنے مذہبی پروگرام مذہبی کام ہیں غیر بے مذہبی مقاصد کے لیے ہو رہے ہیں۔ ایک پورا اس وقت پورے معاشرے میں مذہبی کام غیر مقاصد، غیر مذہبی کاموں کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا ورنہ پھر وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ نتائج جو کسی بھی اچھے کام کے انجام دینے سے انسان حاصل کر سکتا ہے مذہب کے بیان کی روشنی میں، وہ نتائج نہیں جو ہم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان نتائج کی دو قسمیں، ایک اچھے کام کا کوئی اچھا نتیجہ دنیا میں حاصل ہو، مثلا کوئی سورہ جس کی تلاوت سے روزی میں مثلا اضافہ ہو، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ مثلا صدقہ دینے سے روزی میں برکت ہو، صحت حاصل ہو انسان کو، دنیا کا فائدہ ہے۔ مثلا صلہ رحم سے رشتہ داروں سے رشتے جوڑ کے رہنے کے نتیجے میں عمر لمبی ہو، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ مثلا نماز پڑھنے سے انسان برائیوں سے خود کو بچا سکے، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ تو دنیا کے نتائج بھی اچھے کاموں سے انسان حاصل کرتا ہے۔ تفصیل نہیں پیش کرنا مجھے، ورنہ میں تاریخ کے سہارے اور مذہبی روایات کے سہارے آپ کے سامنے بات عرض کرتا کہ اچھے کاموں کے نتائج دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن اچھے کاموں کا نتیجہ دنیا میں سامنے آتا ہے، اچھے کاموں کا ثمرہ دنیا میں سامنے آتا ہے، اچھے کاموں کا پھل سامنے آتا ہے دنیا میں، اور برے کا بھی آتا ہے۔ لیکن اچھے کاموں کے پھل کی جگہ دنیا ہے، نتیجے کی جگہ دنیا ہے، ثمرے کی جگہ دنیا ہے، اچھے کاموں کی جزا کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ ایک سلسلہ ہے جو اچھے کاموں کے نتیجے میں انسان آخرت میں حاصل کرے گا، تو ایک ہے دنیا کا فائدہ اور ایک ہے آخرت کا فائدہ۔ میں پہلے ایک فہرست سنا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اب یہاں سے میری بہنیں میری بیٹیاں خاص کر کے توجہ دیں گی۔ زیادہ تر پہلے کتابوں میں تحفۃ العوام وغیرہ میں پڑھ کے، پھر اس کے بعد مجلس میں جو کتابچے بانٹے جا رہے تھے اس میں تدبیریں لکھی ہوتی تھیں، یہ روزی کا ذریعہ اور یہ بیماری بھگانے کا ذریعہ اور لڑکی شادی طے کرانے کا معاملہ اور یہ مقدمہ جیتنے کے لیے، اور اب واٹس ایپ پہ آ گئی بلا، اور مصیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی مصروفیت بڑھتی چلی جا رہی۔ پہلے تحفۃ العوام سے پڑھ کے، اس کے بعد کتابچے کبھی کبھی ملتے تھے، اب 24 گھنٹے میں 10-20 تجویزیں تو آ ہی جاتی ہیں۔ تو یہ ہر چیز کو پانے کے لیے دوڑ پڑتی ہیں۔ اچھے کام جو بھی آدمی کر رہا، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھے کام کا ایک دنیاوی نتیجہ ہے، اس کے بعد اخروی نتیجہ کیا ہے؟ اخروی نتیجے ہیں۔ میں اسی بات کو کہنے کے لیے میں نے آپ سے بات کہنا شروع کی ہے کہ ہماری نگاہ میں سب سے پہلے تو ہم دنیا ہی میں اٹک کے رہ جاتے ہیں۔ اکثر اچھے کام ہم دنیا کے نتیجے حاصل کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ نظر نیاز منت مراد تو ہوتی ہی دنیا کے لیے ہے، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں۔ لیکن جہاں ہم اس سے آگے بھی جاتے ہیں، دنیا کے نتائج، اولاد ملے، شادی ہو جائے، گھر بن جائے، نوکری مل جائے، روزی میں وسعت ہو جائے، مقدمے میں کامیابی مل جائے، امتحان میں پاس ہو جائیں، ہم انہی میں الجھے رہتے ہیں، اور خاص کر کے ہماری بہنیں انہی دنیاوی کاموں کے لیے الجھے رہتے ہیں۔ لیکن ان سے آگے بڑھ کے جب ہم پہنچتے ہیں تو کہاں پہنچتے ہیں کہ بھئی جنت مل جائے، جزا مل جائے، اللہ سے جزا، اس سے آگے بھی کہیں جاتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی سنا دینا چاہتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کے نتائج انسان
کیا کیا حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد گفتگو کے دوسرے مرحلے میں کہ ان نتائج تک پہنچنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دنیاوی نتائج ایک طرف، اخروی نتائج میں پہلی چیز جزا۔ قرآن کریم میں اللہ کے بیان کے مطابق کسی بھی اچھے کام کا کم سے کم نتیجہ کتنا ہے، جزا کتنی ہے؟ کم سے کم جزا، کم سے کم اجر، کم سے کم ثواب 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ سے اس کا 10 گنا اجر تمہیں ملے گا۔ لیکن اگر یہی اچھا کام اس کی کوالٹی بڑھی اور اس کی خوبی بڑھی اور اللہ کے ہاں اس کا معیار اونچا ہوا، میں یہ چاہتا ہوں ابھی رمضان آنے والا ہے، اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، صدقہ دینے کا مہینہ، نیک کام کرنے کا مہینہ، مگر ان سب کو کم سے کم ایک یاد تو دلائی دوں، زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا۔ جب خطبہ شعبانیہ جو رمضان کا آخری خطبہ کل سے آج تک کی گفتگو میں ہو سکتا ہے یہ بھی آپ سن چکے ہوں، لیکن ایک جملہ تو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان المبارک کے دنوں اور ان کے رمضان میں کیا نیکیاں کرنا ہے اور کون سے کام کا کتنا اجر ہے اور کیا ثواب ہے سب بیان کر لیا، تو مولا کائنات نے پیغمبر سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، جب سب پیغمبر بیان کر چکے تھے کہ اس مہینے میں روزہ دار جو روزہ رکھ کے سانس بھی لے گا تو اس کی سانس تسبیح بن جائے گی، اور اگر سوئے گا تو اس کا یہ سونا عبادت بن جائے گا، جب پیغمبر یہ سب بیان کر چکے تھے اس کے بعد مولا کائنات نے پھر سوال کیا کہ میرے پیغمبر اس مہینے میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ تلاوت قرآن بیان کر چکے، صدقہ بیان کر چکے، استغفار بیان کر چکے، افطار کرانا بیان کر چکے، مومن کو روزہ کھلوانے کا شرف بیان کر چکے، سب بہت سے اچھے کاموں کا تذکرہ پیغمبر کر چکے، اتنے اچھے کاموں کا تذکرہ کر چکے، مگر اس کے بعد پھر مولا کائنات میں مرتبہ پلٹ کے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میرے رسول کہ یہ اتنے آپ نے بتائی نیکیاں، ان میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ تو پیغمبر نے ان نیکیوں میں سے کسی نیکی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا رمضان المبارک میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اب نہ تلاوت کا تذکرہ کیا، نہ نماز شب کا ذکر کیا، کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، لہذا روزہ رکھنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ نہ کر پاؤ تلاوت، نہ نماز شب پڑھ پاؤ، نہ دعائیں پڑھ پاؤ، ایک چیز کا 24 گھنٹے خیال رکھنا کہ کوشش کرنا نہ زبان سے کوئی گناہ ہونے پائے، نہ آنکھوں سے کوئی گناہ ہونے پائے، نہ ہاتھوں سے کوئی گناہ ہونے پائے، اس لیے کہ مولا علی کے سوال کے جواب میں پیغمبر نے کہا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ کرنا، یعنی واجب نہ چھوڑ دینا، نمازیں قضا نہ ہونے دینا، روزہ رکھنے کے ساتھ نماز بھی پڑھتے رہنا، اور کوئی گناہ نہ کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو نیکی جب آدمی کرتا ہے اللہ کہتا کم سے کم 10 گنا جزا تو ہم دیں گے۔ اب اس کے بعد ذرا سے کوالٹی بڑھے تو ثواب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، 70 گنا، 70,000 گنا۔ مجالس میں روز سنتے رہتے ہیں 10 نمازی جماعت میں کھڑے ہو جائیں تو پھر بے حساب اجر ہے۔ مجالس میں روز سنتے رہتے ہیں کہ اگر مل جل کے مومنین صلوات بھیجیں تو بے حساب اجر ہے۔ تو ایک جگہ کم سے کم کی وہ ہے جہاں 10 گنا ثواب اور اجر اور جزا، اور پھر زیادہ سے زیادہ اسی اچھے کام پر اسی آدمی کو ہو سکتا اسی نماز پہ ایک بار 10 ثواب ملے، بس ایک بار 70 ثواب ملے، ہو سکتا ہے اسی آدمی کو اسی نماز پر کسی اور وقت جب کوالٹی بہتر ہو گئی، خلوص بڑھ گیا، نیت میں صفائی اور پاکیزگی آ گئی، کوالٹی اور بڑھ گئی، 70,000 گنا، 70 لاکھ گنا، یہاں تک کہ لامحدود جزا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، مگر کیا لامحدود جزا آخری چیز ہے؟ کل صبح صاحب مجلس سن رہے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، ظاہر ہے کھوئے اور تھکے سے دماغ بھی ہوں گے، لیکن مجھے بھی بات کہنا ہے، جزا پر بات رکتی نہیں۔ اچھے کام کی کوالٹی اگر بڑھائی جائے تو جزا پر بات رکتی نہیں،
اس دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جہاں جب ان کا اچھا کام مالک کے سامنے پیش ہوتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے یہ ساری رات تکبیریں کہنے والا علی آج شب ہجرت جو بستر ہجرت پہ چادر تان کے لیتا ہے تو اب اس کے عمل کی کوالٹی اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ اب اس کے عمل کی جزا میں جزا نہیں ہے، اب اس کے عمل کے مقابلے میں اللہ کی رضا اس کو دی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد ومن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں وہ لوگ انسان بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ جزا پہ بات نہیں پوری ہونے والی، یہاں جزا نہیں رضا۔ تیزی سے مجالس سن سن کے ہم کو یہ پوری تاریخ اور سیرت اہل بیت کے حصے ہمیں یاد ہیں۔ اسی خاندان کا وہ واقعہ بھی ہے کہ بچے بیمار ہوئے، نانا نے کہا روزہ رکھو، نذر کرو، نذر کی گئی روزہ رکھنے کی 3 روزوں کی۔ جنہوں نے نذر کی تھی انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا، جن کے لیے نذر کی گئی تھی انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا، جو بیماری سے بھی اٹھے ہیں۔ تھوڑی سے جو ملی ہے، ایک روٹی ہر روزہ دار کے سامنے رکھی گئی ہے۔ افطار کے لیے ابھی پہلا لقمہ ہاتھوں میں آیا ہے کہ دروازے سے مانگنے والے کا آواز آ گئی ہے، افطار اٹھا کے دے دیا گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن افطار جاتا رہا اور بغیر کچھ کھائے صرف پانی سے روزہ کھول کے اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا رہا۔ 3 دن یہ عمل انجام پا گیا اور خبر کائنات کے مالک کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اب جو کائنات کے مالک تک یہ نیکی پہنچی، یہ عمل پہنچا، تو اس نیک کام اور اس اطاعت پروردگار اور اس عبادت الہی کا جائزہ لیا قدرت نے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ سامنے آیا۔ پہلی منزل تھی جزا کی، دوسری منزل تھی جہاں اپنی رضا دی۔ اب جو اس عمل کو دیکھا کہ یہ اتنا بلندی پہ پہنچ گیا ہے قربت الہی کی کہ اب یہاں صرف رضا کافی نہیں ہے، اب ایک مرتبہ زبان قدرت نے آواز دی وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ ابھی تک زمین پر وہ بندے ہوتے تھے جو پیشانی خاک میں رکھ کے کہتے تھے تیری دی ہوئی نعمتوں پر تیرا شکر، شکرن شکرن شکرا۔ بندہ شاکر ہوا کرتا تھا، اللہ اس کا مشکور ہوتا تھا، لیکن اب یہ عمل اپنی خلوص کی اس بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ عمل ہے جہاں جزا کافی نہیں ہے، جہاں رضا کافی نہیں ہے، یہاں کانا سعیکم مشکورا۔ تم نے یہ جو عبادت انجام دی ہے، اس عبادت کے مقابلے میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ تیسری منزل ہے اس نتیجے کی جو اچھے کام سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جزا 1، رضا 2، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے شکریہ 3۔ بات آئی ہے تو ہلکی سے دھکن کم کر کے اگلی منزل جلدی سے آپ کو فہرست سنا دوں۔ یہ بتائیے، یہ جتنے میں نے تذکرے اشاروں میں کیے جن واقعات کے، چاہے شب ہجرت مولا کا بستر پہ سونا ہو، چاہے سورہ دہر کا نزول ہو اور روزہ رکھ کے اور افطار کا حوالے کر دینا ہو، اور چاہے دوسری نیکیاں ہوں، ان سارے اعمال میں عمل کس کا، جزا کس کی؟ عمل کس کا، رضا کس کی؟ عمل کس کا، شکریہ کس کا؟ تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ تو ظاہر سامنے کی بات ہے کہ عمل بندے کا ہے، جزا اللہ کی ہے۔ عمل بندے کا ہے اور رضا اللہ کی ہے۔ عمل بندے کا ہے اور شکریہ اللہ کی طرف سے۔ عمل بندے کا ہے، جزا اللہ کی۔ عمل بندے کا ہے، رضا اللہ کی۔ عمل بندے کا ہے، شکریہ اللہ کا۔ عمل بندے کا ہے، عمل بندے کا ہے۔ مگر دیکھیے اسی کائنات میں وہ بندے بھی ہیں جن کا عمل اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ عمل بندے کا ہے
مگر مالک کہتا ہے یہ کام تو میں نے کیا۔ بغیر تفصیل جو جائے 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے احسانات گناتے ہوئے کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، اور دوسری آیت میں کہتا ہے ووجدک عائلا فاغنا، کیا ہم نے تم کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی؟ کیا ہم نے تم کو ضرورت مند پا کے غنی نہیں بنا دیا؟ یہ کون سی کوالٹی ہے عمل کی کہ پناہ دیں ابو طالب، اللہ کہے میں نے پناہ دی ہے؟ یہ کون سی کوالٹی ہے عمل کی کہ مال خرچ ہو خدیجہ کا اور اللہ کہے ہم نے تمہیں غنی بنا دیا ہے؟ یہ وہ گنجائشیں ہیں جو نیک عمل کے نتیجے میں انسان اپنے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ بس میری پہلے حصے کی بات مکمل ہوئی، ان نتائج تک ہم اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ کم سے کم 10 جزائیں اور آگے بڑھیں 70 ہزار 70 لاکھ بے شمار، کوالٹی جتنی اونچی ہوتی چلی جائے اسی حساب سے جزا بڑھے گی، جزا رضا تک پہنچا دے۔ اور پروردگار عالم نے ہم کو سکھایا بھی یہی ہے، اور مولا کائنات نے بھی ہم کو یہی سکھایا اور ائمہ نے کہ صرف جزا کے لیے نیکیاں نہ کرنا، دنیاوی سے لے کے تو مقصد بنایا ہی نہیں۔ میری بہنیں خاص کر کے سنیں، اگر ہم نیک کام کوئی دعا، مناجات، زیارت، صدقہ، خیرات صرف اور صرف دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے، صحت، اولاد، روزی، کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے انجام دیں تو اس نیک کام کو انجام دینا عبادت قرار پائے یہی مشکل ہے۔ میں ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی بھی اچھے کام، یہ بتائیے عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت اس اچھے کام کو کہتے ہیں جس میں قربت کی نیت ہو سکے۔ تو قربت الہی کی نیت کے بغیر کوئی اچھا کام بھی عبادت نہیں بن سکتا۔ صرف دنیاوی اغراض سے، صحت پانے کے لیے، اولاد پانے کے لیے اگر ہمارے دماغ میں صرف یہی رہے تو اس عمل کا خود عبادت بننا مشکل ہے، اور جب وہ خود عبادت نہ بنے تو اس کے اندر وہ اثر کہاں سے پیدا ہوگا؟ میں اپنی بہنوں سے خاص کر کے کہہ رہا ہوں، لہذا جتنی منت مانیں، جتنی مرادیں مانیں، ان میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ دماغ میں رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں خدا کی خوشنودی پیش نظر ہے، اللہ کی اطاعت پیش نظر ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور اب اس کے بعد اس کے کہے پر عمل کا یہ نتیجہ ہے جو ہم کو ملنے والا ہے، صرف اسی غرض سے نہیں۔ ایک بہت باریک بات ہے جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ صرف دنیاوی اغراض سے دینی کاموں کو انجام دینا، اس کو عبادت کی کیٹیگری میں پہنچانا بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا پہلی چیز تو یہ خیال رہے کہ صرف دنیاوی اغراض سے کوئی کام، اچھا کام نہ کیا جائے، اخروی چیزیں پیش نظر رکھی جائیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کو یہ کام پسند ہے اس لیے کر رہے ہیں، چاہے جو اچھا کام ہو، کوئی بھی اچھا کام ہے اللہ کو پسند ہوگا، چاہے وہ خود براہ راست اللہ سے جڑا ہوا ہو، چاہے اللہ کے اچھے بندوں سے، خدمت خلق سے جڑا ہوا ہو، کوئی بھی کام جس میں اچھائی کا کوئی پہلو ہے۔ اب اس وقت جانے کا نہیں ہے تفصیلات میں، اچھے کاموں کی بھی 2 قسمیں بہت جلدی سے سن لے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں اللہ کسی کام کو کرنے کو کہتا ہے اور اس کا طریقہ بھی معین کر دیتا ہے، میری بہنیں خاص کر کے سنیں، جہاں اللہ کام کہتا ہے ایسے کرو اور طریقہ بھی معین کر دیتا ہے، جیسے بہت سی عبادتیں، نماز ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے طریقہ بھی کام کیا کرنا یہ بھی بتا دیا اور کیسے کرنا وہ بھی بتا دیا، اس میں تو ہمیں ہاتھ لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تعداد ان اچھے کاموں کی ہے جن اچھے کاموں پر اللہ کہتا ہے یہ کرنا ہے، تم کو طریقہ معین نہیں کرتا، تو وہاں ہمیں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کام کو جو اللہ ہم کو کہہ رہا کرنے کے لیے، وہ کام
اللہ کے کسی اور حکم سے نہ ٹکرائے۔ اگر ہم جو کام کر رہے ہیں اچھا کام ہے لیکن کسی اور حکم خدا سے ٹکرا رہا تو وہ پھر اچھا کام نہیں بن پائے گا۔ کسی اور حکم خدا سے اسے نہیں ٹکرانا چاہیے جہاں اللہ کی طرف سے طریقہ معین نہیں ہے۔ خیر میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کی حیرت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جلدی سے سن لیں، جس کے لیے میں نے آپ کا اتنا وقت لیا ہے کہ ہم جو بھی اچھے کام کا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجلس، ماتم، نذر، نیاز، خیرات، زیارت، حج، سفر، عمرہ، صدقہ، ایصال ثواب، تلاوت قرآن، جتنی دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں ان سے جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک فہرست میں نے آپ کو گنا دی، اس نتیجے تک کیا صرف ان اچھے کام کا انجام دے لینا پہنچا دے گا؟ ہم نے وہ کام کر لیا، ہم نے رات کی شب قدر کی نماز پڑھ ڈالی مغفرت کے لیے، ہم نے زیارت عاشورہ پڑھ ڈالی گناہوں کے مغفرت کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، ہم نے جو بھی تھا دنیا اور آخرت کے لیے کر ڈالا، لیکن کیا ان میں سے کسی بھی اچھے کام کو انجام دے لینا ہی اس نتیجے تک پہنچانے کے لیے کافی ہے؟ میں نے آپ کا سارا وقت لیا ہے اس ایک پوائنٹ تک آپ کے ذہنوں کو پہنچانے کے لیے، اور خاص کر کے اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں تک پہنچانے کے لیے۔ میرے عزیزو، ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، ان میں سے کوئی عمل، کوئی نتیجہ نہیں دے گا جب تک کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ واہ واہ کہیے چاہے نہ کہیے، سمجھیے ضرور، میری کوئی نیکی مجھے کوئی نتیجہ نہ دنیا میں دے گی نہ آخرت میں دے گی۔ جس کے لیے میں نے جو بھی کیا ہے، جو مجھے پتا چلا، جو کتابوں میں پڑھ لیا، جو مولانا نے بتا دیا، جو واٹس ایپ پہ آ گیا، جو باپ دادا سے سیکھا، جو کچھ بھی اچھے کام زندگی بھر ہم نے کیے ہیں، ان سے جو بھی نتیجے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے نتیجے ہوں چاہے آخرت کے نتیجے ہوں، یہ نتیجے صرف میرے اس نیکی کے کر لینے سے مجھے نہیں ملیں گے۔ یہ نتیجے مجھے تب ملیں گے جب میرا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لہذا مجھے فکر یہ کرنا ہے کہ میں اپنے اعمال کو اس طرح سے انجام دوں کہ میری نیکی قبول ہو جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، وہ کہاں سے مربوط ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں جناب ابراہیم و اسماعیل، دونوں معصوم ہیں، دونوں معصوم ہیں، پاک و پاکیزہ جگہ ہے، پاک و پاکیزہ ماحول ہے، نہ ریاکاری کا امکان ہے، نہ مکاری کا امکان ہے، نہ دکھاوے کا امکان ہے۔ کوئی چیز جو اچھے کام کو بگاڑتی ہے، وہ ساری چیزیں ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور انتہائی عظیم کام انجام دینے دار ہے خانہ کعبہ کی تعمیر، مگر اس پاک و پاکیزہ ماحول میں بھی اس عظیم کام کو انجام دے کے بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دونوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ یعنی کسی نیک کام کا صرف انجام دے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر یہ نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ سنو، تم کسی اچھائی کے کرنے پر جتنی توجہ دیتے ہو، اس سے زیادہ توجہ اس بات پر دو کہ جو نیکی بھی کر رہے ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول ہو جائے۔ دعائے کمیل میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، یا رب یا رب یا رب اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا۔
وہ بخدمت کا موصولہ وَآمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولًا. وہاں ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگار میں ہماری اس نیکی کو ایسے انجام دلوا دے کہ یہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہاں علی دعا کر رہے ہیں ہماری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی یاد سے آباد بھی رکھ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ہر نیکی اور میرے ہر عمل کو اپنی اپنی بارگاہ میں لائق قبول بنا دے. لائق قبول بنانے کی شرطیں ایک مفصل گفتگو کی اس کی ضرورت ہے. میں صرف فہرست گنانا چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیک عمل لائق قبول تب ہوگا جب پہلی چیز ہم یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو ہمارے ہادی اور راہبر تھے ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے، بندوں کا ایجاد کیا ہوا طریقہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں اس وقت گھوم رہی ہیں، تفصیل میں ذرا جانے کے وقت ہوتا تو میں نمونے رکھتا. واٹس ایپ پر آج کل ایک بلائیں آئی ہوئی ہیں. 1 کروڑ صلوات پیغمبر پر بھیجنے کی طے کیا گیا ہے. 100 آپ کے ذمہ ڈالیے، بھیج سکیے تو بھیجیے ورنہ مجھے پلٹ کے دے دیئے. بھیا کاہے کے لیے ٹھیکہ لے لیا آپ نے؟ کس نے آپ سے کہا 1 کروڑ صلوات بھیجو؟ یہ سب اسرائیل کا کام ہے. ایسی چیزوں میں فلاں بیٹے کی ماں تڑپ رہی ہے، کینسر ہو گیا ہے، 1 لاکھ مرتبہ امّن یجیب پڑھنا ہے، آپ پڑھ دیئے 10 مرتبہ. کاہے کے لیے؟ تو پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر اچھے کام کو اچھے کام کا غلاف پہنا کے اگر ہمیں پکڑا دیا گیا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے. یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ یہ سنت رسول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا، روایتیں بھی سنانے کا وقت نہیں ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، پیغمبر مولا نے فرمایا، شاید پیغمبر کی طرف روایت منسوب کی ہے، فرمایا کہ لا يقبل قول، خالی زبان سے دعوے داری کرنا کافی نہیں ہے، ولا يقبل قول ولا عمل، اور صرف اچھی بات کہنا اور اچھا کام کرنا کافی نہیں ہے. پھر اب اور کیا چاہیے؟ کہا لا يقبل قول الا بالعمل ولا يقبل قول وعمل الا بالنیہ. اچھا کام بھی ہو، اچھی بات بھی ہو اور اچھی نیت بھی ہو. دنیا میں اچھی نیت کافی ہو سکتی ہے، صرف اچھا کام ہو اچھی نیت سے نہ ہو سکتا ہے، مگر مذہب کہتا ہے تمہیں دھیان دینا ہے. اچھے کام کے ساتھ اچھی نیت بھی ضروری ہے، اچھی بات کے ساتھ اچھا کام ضروری ہے، اچھے کام کے ساتھ اچھی نیت ضروری ہے. بات بھی اچھی، کام بھی اچھا، نیت بھی اچھی. اب کیا بچا؟ کہانی ابھی ایک چیز اور بچی ہے، وَلَا يُقْبَلُ قول وعمل ونیت الا باصابت السنہ. صرف اچھی بات کافی نہیں، صرف اچھے کام کافی نہیں، صرف اچھی نیت کافی نہیں، بلکہ ایک چیز اور ضروری ہے. دیکھو جو تم اچھے کام انجام دے رہے ہو یہ سنت و سیرت پیغمبر کے مطابق ہیں تو یہ مذہب کے کام ہیں، اور اگر بندوں کی ایجاد ہیں تو یہ اچھے کام نہیں ہے، چاہے ظاہر میں اچھائی کے غلاف پہنے ہوئے ہوں. میرے عزیزوں میں سمیٹ کے کہہ دیتا ہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اچھا کام کافی نہیں ہے، قبول ہونے کے لیے اچھی نیت ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اچھا کام ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اسے حکم مذہب کے مطابق ہونا ضروری ہے. تیسری چیز جو ضروری ہے اس چیز کا نام ہے شعور اور بصیرت. میں صرف فہرست گنا رہا ہوں. سمجھداری، کہ مذہب سمجھداری سے نیک کام کرنے کو کہتا ہے، ورنہ نیک کام اچھا کام برا کام بن سکتا ہے. دین کے مشہور ترین احکام میں جو مثالیں دی جاتی ہیں اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں مجالس میں، اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ یا ایک آدمی جرگاہ کی مسجد تالاب کے پاس، ہم مسجد کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ ایک کوئی آدمی تالاب میں گر پڑا، وہ ڈوب رہا. نماز واجب ہے، نماز کا توڑنا حرام ہے، لیکن اب ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف کسی ڈوبتے ہوئے کی جان بچانا ہے. اب یہاں مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ نماز توڑو، جان بچاؤ، جان بچاؤ. اب اگر کوئی مذہبی سمجھ رکھنے والا نہیں ہے کہ نماز تو نہیں توڑ سکتے، حرام ہے، تو اس کی نماز عبادت نہیں بنے گی، مصیبت بن جائے گی اس کے لیے. یعنی دینی کاموں کو انجام دینے کے لیے مذہبی
شعور کی بھی ضرورت ہے، بصیرت دینی کی بھی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دو کام میرے سامنے ہیں تو یہ طے کرنا پڑے گا ان میں سے زیادہ اہم کون سا کام ہے۔ میں نے پاس فہرست گنائی ہے، آپ کو فہرست ہی کی شکل میں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے پاس پیسے ہیں، خرچ کر سکتا ہوں، ایک طرف زیارت سید الشہداء ہے، ایک طرف حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ پہلے واجب ہے اور زیارت سید الشہداء مستحب ہے، تو اب میرے شعور دینی کا تقاضا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ طے کرنا پڑے گا کہ پہلے مستحب کو انجام دیا جائے گا یا پہلے واجب کو انجام دیا جائے گا۔ ہماری اچھا نہیں لگے گا آپ کو، لیکن یہ باتیں سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ ہماری قوم میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم واجبات کی طرف بے توجہ ہو کے سنت اور مستحب کاموں میں لگے رہتے۔ میرے سامنے بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، مجلس پڑھ کرنے کا 24 گھنٹے ہر وقت ہے۔ اب اس وقت کہنے کی بات رہی نہیں گئی، ایک فلسفے تراشے گئے، ان میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ مجلس کی نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے۔ اچھا، تو نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے، حالانکہ سننے والے نے نہیں سمجھا قضا کس چیز کی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو واجبات رکھے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ وہ کام ہیں جن کو کرنا ہے اور اس کا ایک وقت اس نے معین کر دیا، اسی وقت میں کرنا ہے۔ نماز صبح مثلا طلوع فجر، سورج نکلنے سے گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ پہلے سے لے کے سورج نکلنے تک۔ نماز ظہر مثلا زوال آفتاب، جب دھوپ ڈھلنے لگے ذرا سے ڈوبنے تک۔ حج 9 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک۔ جتنے واجبات ہیں ان کے وقت معین ہیں۔ رمضان کے روزے پہلی رمضان سے 30 رمضان تک، یہ سب ان کا وقت معین ہے۔ لیکن اکثر نیکیاں اور واجبات وہ ہیں جن میں اللہ کی طرف سے وقت معین نہیں ہے۔ تو جس کا وقت معین ہے اس کو اسی وقت میں کرنا ہے، اگر اس وقت میں نہیں کیا تو گنہگار ہوئے۔ اور جس کا وقت معین نہیں ہے اس کو جب کریں گے وہی اس کا وقت بن جائے گا۔ مثلا زلزلے کی نماز ہے، اس کا وقت معین نہیں ہے، بہتر ہے جلد جلد پڑھی جائے، لیکن قضا نہیں ہے کہ اب 2 دن بعد پڑھ رہے ہیں تو قضا ہو گئی، نہیں۔ نماز آیات چاند گہن سورج گہن ہے، اس کا وقت معین ہے کہ لگنے سے شروع ہوتا ہے اور چھٹنا جیسی شروع ہو اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اس میں کریں گے ٹھیک، ورنہ پھر گنہگار ہوں گے، نہیں کریں گے۔ تو جہاں وقت معین نہیں ہے وہاں جب کریں وہ ادا ہے، اور جہاں وقت معین ہے جب اس وقت معین میں کریں تو ادا۔ اب اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ وقت معین میں نہ ہو پاتا تو تم ہمیشہ کے جہنمی بن گئے ہوتے، لیکن وقت معین کے بعد بھی اس نے قضا رکھ کے دروازہ کھلا چھوڑا ہے کہ وقت معین میں نہیں کیا، توبہ کرو، آ کے قضا کر ڈالو، تمہاری بخشش کی گنجائش پھر بھی باقی رہ جائے گی۔ تو قضا ہوتی وہاں ہے جہاں وقت معین ہو۔ اور بات نماز کی ہے، مجلس کی، تو نماز کے 3 وقت ہیں۔ ایک وقت آتے ہی اول وقت ہے جو مغرب وقت مثلا آنے والا ہے، نماز مغرب کے بعد جو بھی آئے گا 50-55 منٹ پر، اس کے فوراً بعد 4-5-7 منٹ 8 منٹ تک اول وقت ہے، پھر وقت فضیلت رہے گا، پھر پچھوں میں جو سرخی غائب ہو جائے گی وقت فضیلت ختم ہو جائے گا، آخر وقت تک کام چلاؤ وقت رہے گا۔ تو نماز کے 3 وقت ہیں، اول وقت وقت فضیلت اور وقت کفایت کام چلاؤ۔ جو اول وقت ہے وہ اول وقت بھی ہے، وقت فضیلت بھی ہے۔ اس کا وقت معین اور اس میں 3 حصے، اول وقت وقت فضیلت کام چلاؤ وقت کفایت، یہ نماز۔ اور مجلس کا وقت نہ ادا نہ قضا، جب کرو وہی اس کا اول وقت، وہی اس کا وقت فضیلت، اس میں کوئی ادا و قضا نہیں۔ مجلس جب کرو، عزاداری جب کرو، حسین کا ماتم جب کرو، مرثیہ جب پڑھو، وہی اس کا اول وقت، وہی اس کی وقت فضیلت۔ 24 گھنٹے میں جس وقت کرو۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں یہاں کی بات تو نہیں کر سکتا، بستی چھوٹے زمانہ گزر گیا، چھوٹنے مطلب یہ رہائش نہیں رہ گئی، بستی تو نہیں چھوٹی الحمدللہ، زندگی نہیں چھوٹے گی، لیکن لکھنؤ میں رہتا ہوں۔ جمعرات کا ماتم ٹھیک اذان کے وقت، درگاہوں میں سب سے زیادہ بھیڑ ٹھیک اذان کے وقت، اور اس میں کچھ بھائی برادر
کچھ مرد تو نماز پڑھتے دکھائی بھی دے جائیں گے، مگر میری بہنیں ٹھیک اسی وقت آئیں گی۔ یہ حسین کی طرف سے اجتماعی مظاہرہ ہے۔ جنہوں نے برستے ہوئے تیروں میں اول وقت مصلی بچھا دیا تھا، ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو پھر میری بہنوں اول وقت نماز پڑھو۔ مجلس جب کرو گی وہی اس کا وقت ہوگا۔ اول وقت نماز پڑھو میرے بھائیوں، ماتم جب کرو گے اس کا وہی وقت ہوگا۔ ہمارے جو ہم نے اپنے دل کی تسکین کے لیے روزے بنا رکھے ہیں، یہ جو شبیہیں ہیں روزوں کی، روزے نہیں ہیں۔ یہ کربلا کی شبیہ ہو سکتی ہے، کربلا نہیں ہو سکتی، اور یہ شبیہ ہے، یہ احساس ہمارا باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے باقی رہنا چاہیے کہ یہ شبیہ جب تک احساس رہے گی کہ یہ شبیہ ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ شبیہیں ایک جذبہ پیدا کریں گی، مالک جب شبیہ تک پہنچا دیا ہے تو اصل تک بھی پہنچا دے۔ لیکن اگر یہ شبیہ ہونے کا تصور دماغوں سے نکل گیا، انہی کو ہم نے روزہ سمجھ لیا، انہی کو عباس کی درگاہ سمجھ لیا، انہی کو روزہ حسین سمجھ لیا، تو وہ تشنگی ختم ہو جائے گی۔ لہذا تصور باقی رہ جانا چاہیے کہ جو روزوں کی شبیہیں ہیں، یہاں جب وقت نماز آئے تو عورتوں کے سیکشن میں بھی نماز ہو، مردوں کے سیکشن میں بھی نماز ہو۔ یہی شعور کا تقاضا ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں اعمال کو قبول کرانے کے لیے اعمال کا درست ہونا، احکام مذہب کے مطابق ہونا، خلوص نیت ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ شعور کے ساتھ ان اعمال کا انجام دیا جانا، خلوص کے ساتھ انجام دیا جانا، للہیت کے ساتھ انجام دیا جانا۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن اب ان کا وقت باقی نہیں رہ گیا۔ کم سے کم ان چیزوں کو ہم دہراتے رہیں آپس میں، تاکہ ہم جو محنت کر رہے ہیں کچھ پانے کے لیے، اللہ سے جزا پانے کے لیے، دنیا کی کوئی صلاح پانے کے لیے، اس نتیجے تک ہم اپنے آپ کو پہنچا سکیں۔ اور اللہ کی رضا سے اونچی چیز کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے، حسین مقتل میں، میدان کربلا میں چاہنے والوں کو بھیجتے بھی ہیں اور چاہنے والوں کو لے کے بھی آتے ہیں۔ بھیجتے ہیں تو کسی کا بازو پکڑ کے سوار کرتے ہیں، کسی کو کلیجے سے لگا کے رخصت کرتے ہیں، کسی کو بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں تو بے چین ہو کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن جب لینے جاتے ہیں تو لینے جانے کا انداز بھی الگ الگ ہے۔ اصحاب کے جنازوں کو گود میں اٹھا اٹھا کے خیموں کے درمیان حسین لاتے رہے، لیکن جب برابر کے بھیا عباس نے پکارا تو کمر پکڑ کے آواز دی تھی، اب کمر ٹوٹ گئی، اب اس جوان کا لاشا کیسے اٹھے؟ اور بھیا کے جنازے پر پہنچنے سے پہلے بھیا کے کٹے ہوئے ہاتھ مل گئے۔ سرانے پہنچے تو بھائی نے وصیت کر دی کہ آقا میری لاش کو اٹھا کے خیموں تک نہ لے جائیے گا، چھوڑ کے آنا پڑا لاش کو۔ بھتیجے نے آواز دی، تڑپ کے چلے، غبار میں قاسم کا جسم گھوڑوں کے سموں سے پامال ہوتا رہا۔ بھتیجا پکارتا رہا، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا۔ پہنچے سرانے، مگر مرثیہ پڑھتے ہوئے پہنچے، میرے لال تیرا چچا تجھ سے شرمندہ ہے، پکارا تو مدد کے لیے آ نہ سکا، آیا تو تیری کوئی مدد کر نہ سکا۔ زندہ جسم اس طرح کچلا گیا تھا کہ لاشے کو یوں اٹھانا ممکن نہیں تھا، جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے چادر میں سمیٹ کے خیموں میں لا کے رکھا۔ اور اس کے بعد اب ایک لاش اٹھانے کو منزل آئی جب کربلا کے جوان نے آواز دی، بابا آخری سلام، کمر پکڑ کے چلے، یا علی، یا علی۔ کبھی کربلا کے علی کو پکارتے ہیں، میرے لال اب کچھ سجائی نہیں دیتا، آواز دے تاکہ تیری آواز کے سہارے تجھ تک پہنچ جاؤں۔ کبھی نجف کے علی کو پکارتے، بابا بھائیا کی موت نے کمر توڑی تھی، علی اکبر کی آواز نے آنکھوں کا نور چھین لیا، بابا بازو پکڑ کے جوان تک پہنچا دو۔ پہنچے، حسین ایڑیاں رگڑنے کا نشان دیکھا، خون میں ڈوبا ہوا کرتا دیکھا، سینے پہ برچھی کا زخم دیکھا، گود میں اٹھا کے سر رکھا تو سینے کے زخم کے اندر برچھی کی انی دیکھی۔ آواز دی، بیٹا کیا عالم ہے؟ کہا بابا بس زندگی کے آخری لمحات ہیں،
ہم دادا جامع کوثر لیے کھڑے ہیں بابا بڑے انتظار میں۔ بابا آپ امام وقت سے بہتر جانتے ہیں، جوان کا دم مشکل سے نکلتا ہے بابا، اگر برچھی کی آنی نکل جاتی تو کچھ راحت مل جاتی۔ حسین نے زخم جگر میں ہاتھ ڈال کے کھنجی کھینچی، کلیجہ بھی ساتھ میں نکل آیا۔ ہاں اکبر کی لاش اٹھائی، صرف ضعیف ہی سبب نہیں ہے کہ اکیلے لاش نہ اٹھا سکے۔ ارے جب کلیجے میں برچھی لگی تھی، اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، کہا مجھے خیموں تک پہنچا دے۔ گھوڑا لے کے چلا، جدھر سے خیم گزر رہا تھا ادھر سے تلواریں پڑ رہی تھیں۔ علی اکبر کا جسم زندگی میں اتنے تلواروں کے زخم کھائے تھے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کلیجے سے لگا کے اٹھانا چاہا تو پیر زمین پہ کھچ رہے تھے۔ بچوں کی مدد لے کے خیموں تک پہنچایا۔ آخری امتحان 6 مہینے کے لال کو لے کے آئے۔ لو رباب لے جاؤ، اپنے بچے کو لے جاؤ۔ انداز بدلے مگر ایک طریقہ نہیں بدلا۔ جب کسی لاش کو لے کے آئے حسین تو ہاتھوں پہ اٹھا کے ایک دعا کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ سارا دن منظر دکھائی دیتا رہا کربلا میں۔ شام میں غریبہ آئی، سناٹا پھیلا، رات کی تاریکی میں بہن بھیا کے جنازے تک پہنچی۔ میں سمجھا دوڑ کے بہن بھائی کے لاشے پہ خود کو گرا دے گی، مگر باوقار بیٹی علی کی آہستہ آہستہ آگے بڑھی، بھائی کے لاشے تک پہنچی، گھٹنے زمین پر ٹیکے، دو زانو ہو کے بیٹھی، کانپتے ہاتھوں سے بھیا کی لاش کو ہماسا۔ سارے دن جس بندے نے تیری بارگاہ میں قربانیاں دیں، مالک اپنے اس بندے کی قربانی کو اپنی اس کنیز سے قبول فرما لے۔ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ